عمر ایوب کو بطور ایک ذمہ دار آئینی عہدے پر کام کرنے والے شخص کے طور پر دورہ بلوچستان کی دعوت دی تھی کہ بلوچستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت سارے اس پر کام کر رہے ہیں، اور جس چیلنج کا صوبے کو دہشت گردی کا سامنا ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے، اسے کنٹرول کرنا ہفتوں یا دنوں میں ممکن نہیں ہے۔ عمر ایوب صاحب نے آج ایک نیا چیلنج کیا ہے۔ عمر ایوب صاحب اگر اپوزیشن لیڈر کے ایک آئینی عہدے پر موجود ہیں اور اس عہدہ برآں ہونا چاہتے ہیں تو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دعوت اب بھی ان کے لیے موجود ہے، وہ کوئٹہ تشریف لائیں کیا۔ عمر ایوب صاحب جب بھی کوئٹہ آنا چاہیں، بلوچستان حکومت ان کی میزبان ہے، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ دار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے عمر ایوب کو بطور ایک ذمہ دار آئینی عہدے پر کام کرنے والے شخص کے طور پر دورہ بلوچستان کی دعوت دی تھی، اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک غیر ذمہ دار شخص کو ایک آئینی پوزیشن پر اتفاقیہ کام کرنے کا موقع مل گیا ہے، ورنہ ضرور ہم یہ دعوت نہ دیتے۔ ہم نے یہ سوچ کر حکومت بلوچستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے نہ صرف اپوزیشن لیڈر کو بلوچستان آنے کی دعوت دی تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اس مسئلے پر ایک اہم عہدے پر بیٹھے ایک اہم شخصیت، اپوزیشن لیڈر کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے ایک پارلیمنٹری سسٹم میں جتنی کہ کسی اور عہدے کی ہے، تو ان سے نہ صرف بات کی جائے، اور اگر ان کے کوئی تحفظات بلوچستان کے جن 8 اضلاع کو وہ مینشن کرنا چاہیں کریں اور انہیں وہاں لے جایا جائے۔ نہ صرف یہ دعوت میڈیا کے تھرو دی، بلکہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ساری صورتحال پر اپوزیشن لیڈر سے گفتگو بھی کی، لیکن اس کے باوجود آج ان کا ایک اور بیان آیا، اور اس بیان سے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اتفاقیہ طور پہ کام کرنے کا موقع ملا ہے بطور اپوزیشن لیڈر، جس کی وجہ سے وہ بجائے اس مسئلے کے دیرپا حل کے لیے کوئی کردار ادا کرتے بطور اپوزیشن لیڈر، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھتے، وزیر اعلیٰ کی بات کو سنتے، صوبے کی صورتحال کو جانتے اور اس کے بعد اپنا کوئی ایک موقف بناتے، انہوں نے آج ایک بار پھر ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس بات پر واضح ہیں کہ بلوچستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت سارے اس پر کام کر رہے ہیں، اور جس چیلنج کا صوبے کو دہشت گردی کا سامنا ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے، اسے کنٹرول کرنا ہفتوں یا دنوں میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمر ایوب صاحب نے آج ایک نیا چیلنج کیا ہے۔ عمر ایوب صاحب اگر اپوزیشن لیڈر کے ایک آئینی عہدے پر موجود ہیں اور اس عہدہ برآں ہونا چاہتے ہیں تو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دعوت اب بھی ان کے لیے موجود ہے، وہ کوئٹہ تشریف لائیں۔ رہ گئی بات جلسوں کی چیلنج کا، جب جلسوں کی ضرورت ہوگی تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جلسے بھی کریں گے، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کریں گے۔ آنے والے دنوں میں بلوچستان میں مختلف جگہوں پر جو بھی انہیں پاور شو کرنا ہوگا وہ کریں گے، اس کے لیے انہیں عمر ایوب کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور اہم ایشو جو اس وقت آپ کے نالج میں لانا ضروری ہے، اس سے قبل ایک پریس کانفرنس میں ہم نے بتایا تھا کہ قومی شاہراہوں کی بندش کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ایک 3 ٹیئرز فارمولہ دیا گیا ہے۔ بہت سی جگہوں سے یہ شکایات آ رہی ہیں کہ قومی شاہراہوں کو مختلف ایشوز کی بنیاد پر کوئی بھی ایشو بنتا ہے، کسی بھی جگہ پہ قومی شاہراہ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کل اس پر ایک لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کال کی ہے، اور تمام جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں ان سے اس پر جواب طلبی کی جائے گی کہ انہیں جو 3 ٹیئرز فارمولہ دیا گیا تھا، اس 3 ٹیئرز فارمولے کی عمل درآمد میں کہاں پر ناکامی ہے، کہاں پر پرابلمز ہیں، اور اگر اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کوتاہی ثابت ہوئی تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور جو آگے کا لائحہ عمل ہے وہ کل کے اجلاس میں طے کیا جائے گا۔ لیاقت لیڈی کا جو واقعہ پیش آیا، وہ تبلیغی اجتماع میں جا رہے تھے، وہ کسی پولیٹیکل گیدرنگ یا کسی اور چیز کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ میرا خیال ہے ان کے پاس 1 گاڑی اور 2 سے 3 لوگ تھے۔ جو صورتحال انہیں پیش آئی، انہوں نے جس طریقے سے بہتر سمجھا اس صورتحال کو ہینڈل کیا۔ عمر ایوب صاحب جب بھی کوئٹہ آنا چاہیں، بلوچستان حکومت ان کی میزبان ہے، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ دار۔ مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی تھی اس کا جواب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں دے چکے تھے، اور رہ گئی خالد مکسی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کی بات۔ خالد مکسی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ پڑھیں اور مولانا فضل الرحمان اور عمر ایوب کے بیان کو دیکھیں تو تینوں میں بہت فرق ہے۔ میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضرور کچھ شاہراہوں پر سچویشن ہمیں سامنے آ رہی ہے جہاں پر دہشت گرد شاہراہوں پر آتے ہیں، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے ان کا وہاں پر کنٹرول ہوتا ہے، اور جیسی کوئی ایسی اطلاع آتی ہے
اس کے بعد سیکیورٹی فورسز وہاں سے موو کرتی ہیں اور جس حد تک اس صورتحال کو قابو کر سکتی ہیں کرتی ہیں۔ ایک اور پوائنٹ جو دہشت گردی کے حوالے سے اس وقت صورتحال ہے، بلوچستان کی حکومت کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتی، کوئی جو ہے نان ایشو کو ایشو نہیں بنانا چاہتی۔ اگر امن و امان کی صورتحال کی بات ہے تو عمر ایوب صاحب کی جماعت کی جس صوبے میں حکومت ہے گزشتہ 10 سالوں سے، وہاں پر ان کا لا اینڈ آرڈر پر کتنا کنٹرول ہے، رات میں وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈیرہ اسماعیل خان بلوچستان گورنمنٹ کو واضح طور پہ لکھ چکی ہے کہ رات کے وقت میں مسافر بسوں کو ٹریول کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو عمر ایوب صاحب کوئٹہ یا بلوچستان کے لیے ہلکان ہونے سے بہتر ہے ذرا پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف صورتحال ہے وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے اور سب نے مل کر اس کا سامنا کرنا۔ آج چیف منسٹر سے ایک غیر ملکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے اور گورنر صاحب چونکہ ایک آئینی عہدے پر ہیں، انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے۔ That is not related with provincial government, that is related with Ministry of Foreign Affairs. کہ لا اینڈ آرڈر کی جو فضل سچویشن ہے اس سچویشن پہ ہم نے پہلے کہا کہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی جو آپریشنل مواد یا جو ڈیٹا آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ یہ اپروپریٹ فورم نہیں ہے کہ جس پر اس وقت آپ کو فراہم کیا جائے۔ میرا خیال ہے میں نے یہی بات کہی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ایک 3 ٹیئر فارمولہ دیا گیا تھا اور کل کی میٹنگ اسی چیز پر بلائی گئی ہے کہ اس 3 ٹیئر فارمولے پہ کیا عمل درآمد میں مشکلات ہیں یا ناکامی ہے، وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی بات میں نے پریس کانفرنس میں کہی۔ بھائی حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے اور اگر کوئی کامیابی ہوئی تو ضرور آپ کے سامنے لائے گی۔